السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 62 سے 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ جی، منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمہ کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے خلاف عمر سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ عمر ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے۔ اور اپنے اس بیان پر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے کہ فی الواقعہ ہمارا عمر کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا ہی تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور نصیحت کیجئے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ جی، مگر اللہ تعالیٰ نے منافق کے وارثوں کی اس چال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو یہ آیات نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول کو دل و جان سے حکم تسلیم نہیں کرتے، وہ فی الحقیقت مومن ہی نہیں ہیں، لہٰذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس سے آگے آ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، البتہ انہیں دل نشیں انداز میں واضح و نصیحت کرتے رہیے اور انہیں یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اسی کو دل و جان سے حکم تسلیم کیا جائے۔ اور جب وہ کوئی غلطی یا زیادتی کر بیٹھتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ جی، یہ سابقہ آیات کا تتمہ ہے جس میں ایک مستقل قانون دیا گیا ہے جو صرف مقدمہ کے منافق کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد، حکم یا فیصلے کو بدل و جان قبول کر لینے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، احکام اور فیصلے سب کچھ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص ان کے مقابلہ میں کسی اور شخص، عالم،
پیر یا امام کے قول کو ترجیح دے گا وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ یہ آیت بھی امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہماری رہنما اور کسوٹی ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کتاب و سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا حرام ہے۔ اس مضمون کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عروہ کے والد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری میں حرا میں واقع پانی کی نالی پر جھگڑا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کہا، تم اپنے درختوں کو پانی پلا لو، پھر اسے اپنے ہمسایہ کے باغ میں جانے دو۔ یہ سن کر وہ انصاری کہنے لگا، کیوں نہیں؟ آخر زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے زبیر کو کہا، زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے اس کے لیے پانی نہ چھوڑو۔ یعنی جب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو پھر آپ نے زبیر کو اس کا پورا حق دلایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم میں دونوں کی رعایت ملحوظ تھی۔ زبیر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی مقدمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔